اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح حضرت انسان کو اس دنیا کے اندر اعمال صالح کی ضرورت ہوتی ہے کہ تاکہ وہ ان کو اپنے قیامت والے دن کے لیے زاد راہ کے طور پہ مہیا کر سکے، اسی طرح جو ہمارے مردگان ہیں جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کو بھی اسی طرح کے ثواب کی اور اسی طرح کے زاد راہ کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ ہمیشہ منتظر رہتے ہیں کہ جو ہمارے پسماندگان ہیں، جو ہمارے متعلقین ہیں، جن کے لیے ہم مال و دولت چھوڑ کر آئے، جن کے لیے ہم وراثت چھوڑ کر آئے ہیں، وہ ہمارے لیے کون سی چیز بھیجتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے مرحومین کے لیے کچھ نہ کچھ زاد راہ کے طور پہ ان کو بھیجیں گے۔ اگر آج ہم ان کو لیے کچھ نہ کچھ بھیجیں گے تو کل بھی ظاہر ہے کہ ہمارے بعد میں آنے والے ہمارے لیے بھی کچھ نہ کچھ زاد راہ کے طور پر ضرور بھیجیں گے۔ زاد راہ میں بھیجنے کے لیے جو چیزیں ہوتی ہیں ان میں سب سے بنیادی اہم ہوتا ہے کہ جو اس دنیا سے رخصت ہو چکا ہے، چاہے مرحوم ہے یا مرحومہ ہے، اس کے لیے جو اس کے اعمال تھے، جو اس دنیا میں ترک کر چکا تھا، جو اس کے واجبات تھے، اس کو انجام دیا جائے، چاہے وہ حقوق اللہ میں سے ہو یا پھر حقوق العباد میں سے ہو۔ اگر اس کی واجب نمازیں رہتی ہیں تو اس کو پڑھوایا جائے، اگر اس کے واجب روزے رہتے تو اس کو پڑھوایا جائے۔ اسی طرح اگر اس کے ذمہ کسی کا قرض تھا یا اس نے خمس و زکوٰۃ دینا تھا، یعنی جتنے بھی حقوق العباد ہیں ان میں سے دیکھا جائے گا، جتنے بھی واجبات ہیں ان کو ادا کیا جائے گا۔ یہی چیز ادا کر دینا اگرچہ اس کے واجبات ہیں لیکن اس کے لیے بہت حد تک زاد راہ کو میسر اور مہیا کر دیتے ہیں۔ اسی طرح بہت سی چیزیں ہیں، آپ نوافل پڑھ سکتے ہیں، آپ مستحب اعمال انجام دے سکتے ہیں، آپ قرآن مجید بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کے ذریعے بھی اپنے مرحومین کو ہدیہ کر سکتے ہیں۔ البتہ صرف قرآن مجید کو اسی بات کا مقصد بنا لینا کہ قرآن مجید ہمارے گھر میں پڑھا تو صرف اس مقصد کے لیے پڑھا ہے کہ اس کے ذریعے ہم صرف اپنے مرحومین کی بخشش کا ذریعہ بنائیں، تو یہ بات بھی بالکل درست نہیں ہے، بلکہ یہ اس کے فوائد اور اس کے ثمرات اور اس کے وسائل میں سے ایک وسیلہ ہے کہ آپ اس کے ذریعے اپنے مرحومین کو ایصال ثواب کر سکتے ہیں۔ اور اس کا طریقہ کار کیا ہے کہ اگر آپ نے قرآن مجید پڑھا ہے، تو اگر آپ نے خود قرآن مجید پڑھا ہے تو قرآن مجید مکمل کرنے کے بعد جو قرآن مجید کے آخر میں دعا موجود ہوتی ہے کہ جس کو ہم دعائے ختم قرآن کہتے ہیں، اس دعا کو پڑھے گا۔ اس کے بعد کوئی بھی دعائے کلمات، چاہے وہ اپنے مرحوم کا نام لے کر کرے یا بطور عمومی لے کر کرے، اس میں پھر آئمہ معصومین علیہ السلام کا واسطہ دے، چہاردہ معصومین کا واسطہ دے کر جو بھی اس نے ذکر و اذکار کیا ہے، جو بھی اس نے مناجات پڑھی ہیں، جو بھی دعائیں کی ہیں یا جتنی بھی صورتیں پڑھی ہیں، آیات پڑھی ہیں، ان تمام آیات کا ثواب جو ہے وہ بارگاہ کردگار میں حاضر کرے، ڈائریکٹ نہیں پہنچائے۔ اگر ڈائریکٹ پہنچائے گا تو شاید وہ اس مقام تک نہ پہنچ سکے جو ثواب کا اعلیٰ ترین مقام ہے۔ اگر اس ثواب کو اعلیٰ ترین مقام عطا کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے بنیادی شرط ہے کہ وہاں پہ واسطہ ہو اور وسیلہ ہو آئمہ معصومین علیہ السلام کا، کہ اس سے آپ کے اس ثواب کو معراج حاصل ہو جائے گی، اور بارگاہ کردگار سے جب ہو کر وہ ثواب آپ کے مرحوم کو پہنچے گا تو ہو سکتا ہے 10 گنا یا 100 گنا یا ہو سکتا ہے وہ 1000 گنا تک بھی بڑھ سکتا ہے۔ تو اس انداز سے اپنے مرحومین کو ایصال ثواب کیا جائے گا۔ یہ تو اس صورت میں کہ اگر آپ نے خود قرآن مجید پڑھا اور آپ ایصال ثواب کرنا چاہتے ہیں، لیکن اگر کسی اور نے قرآن مجید پڑھا، جیسا کہ ہمارے پاس لوگ آتے ہیں کہ ہم نے قرآن مجید پڑھا ہے تو ایصال ثواب کر دے، یا مثال کے طور پہ لے کر آتے 2 قرآن مجید پڑھے، 3 قرآن مجید پڑھے، اگرچہ ہمارے ہاں معاشرے میں رائج یہ ہے کہ جس طرح میں نے پہلے بیان کیا کہ وہ قرآن مجید کو فقط ایصال ثواب کے مقصد سے پڑھتے ہیں، تو اپنے ثواب کو اگر بہتر انداز میں پہنچانا چاہتے ہیں تو فقط اس کو اس حد تک محدود نہ رکھیں۔ قرآن مجید کا صرف ایک فائدہ نہیں ہے بلکہ اس کے دیگر فائدہ و ثمرات بھی ہیں۔ تو اگر کسی اور نے قرآن مجید پڑھا ہے اور آپ اس کو ایصال ثواب کرنا چاہتے ہیں تو بہتر ہے کہ آپ، البتہ ضروری نہیں ہے، فقط بہتر ہے، یعنی مستحب یہ ہے کہ آپ بھی اس میں کچھ نہ کچھ اضافہ کر دیں۔ اس نے تو جو پڑھا ہے وہ تو پڑھا ہی ہے، یعنی آپ کی طرف سے جو اس میں ایڈ ہوگا وہ اضافی بونس ہو جائے گا، وہ بھی پڑھ کے آپ کچھ صورتیں پڑھ لیں، آپ اس میں کچھ اذکار پڑھ لیں، کچھ تسبیحات کا اضافہ کر لیں، یا مثال کے طور پہ آپ کچھ دعاؤں کا اضافہ کر لیں، آئمہ معصومین کی جو تعلیم کردہ دعائیں ان دعاؤں میں سے کسی دعا کو شامل کر لیں۔ اس انداز سے پڑھنے کے بعد، صورتوں کو پڑھنے کے بعد، دعاؤں کو پڑھنے کے بعد آپ کیا کریں گے، اس انداز میں مرحومین کو ایصال ثواب کریں گے۔ اور طریقہ کار وہی جو میں نے پہلے بیان کیا کہ اس کو سب سے پہلے آپ توسل کریں، وسیلہ قرار دیں، اور آئمہ معصومین علیہ السلام کے ذریعے پھر اس کو اپنے مرحومین تک پہنچائیں۔ انشاءاللہ وہ بھی اس سے خوشنود ہوں گے اور خدا بھی اس عمل سے ضرور خوشنود ہوگا۔ قرآن مجید کے علاوہ آپ دیگر چیزوں سے بھی، مثال کے طور پہ آپ نماز ہدیہ والدین، اگر آپ کے والدین دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں تو ان کے لیے نماز ہدیہ والدین بھی پڑھ سکتے ہیں، نماز مغفرت بھی پڑھ سکتے ہیں، جو کہ نماز ہدیہ والدین، نماز مغفرت جو ہے وہ ہمارے چینل پہ تفصیلی طریقہ کار اس کا موجود ہے، اگر آپ دیکھنا چاہیں تو وہاں سے اس انداز سے آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کے ذریعے آپ کیا کر سکتے ہیں، اپنے مرحومین کو ایصال ثواب کر سکتے ہیں۔ جتنے بھی دعائیں کریں گے انشاءاللہ ماہ مبارک رمضان میں کوشش کیجیے گا کہ ان تمام دعاؤں میں ہمیں اور ہماری ٹیم کو ضرور یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔